ایسا کریں گے تو ایسا ہی ہوگا بھائی. صبر کریں اور کچھ بھی نہیں کریں, صبر کریں. سب بیویاں اسی طرح کہتی ہیں, جب آپ شادی کی بات کرو گے تو وہ یہ تھوڑی کہیں گی کتنا اچھا لگا مجھے آپ کے منہ سے یہ چھپ. ایک دفعہ پھر کہیے پلیز, ٹھیک ہے. تو بھائی اور کیا کہے گی, وہ یہی کہے گی. اب آپ نے سیاست سے لے کے چلنا ہے, سیاست سے لے کے چلنا ہے, گھر بھی بسانا ہے, دوسری بھی کرنی ہے, اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے. ابھی آپ کی اب یہ گیم ہے بھائی, پب جی کھیلنا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. پب جی پہ فخر نہ کیا کرو, اس گیم پہ فخر کرو. اب آپ نے اس کو بھی بچانا ہے, اس کو بھی بچانا ہے, پھر ایک اور بھی کرنی ہے, پھر ایک اور بھی کرنی ہے, پھر خودکشی, پھر خودکشی سے بچنا بھی ہے. یہ گیم ہے کہ دوسری بھی کرنی ہے, پہلی کو بچانا بھی ہے, اس کی باتوں کو بھی برداشت کرنا ہے, پھر تیسری بھی, پھر چوتھی بھی, اور پھر خودکشی بھی نہیں کرنی, اور مجھے گالیاں بھی نہیں دینی ہے, بیان سننا بھی نہیں چھوڑنا ہے. زندگی گناہ کیے ہوئے, اور لیکن وہ توحید پر تھا, لیکن اپنے گناہوں کی معافی ہوئی, توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے, قیامت کے دن اللہ سزا دیں گے, یا پھر وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا, کیونکہ وہ توحید پر تھا. توحید پر تو تھا لیکن سزا کھانے کے بعد جائے گا, سزا ملے گی اس کو. جو قانون ہے, قانون اللہ کا یہی ہے کہ سزا ملے گی. دعا میں پیر ولی کو وسیلہ بنانا کہتے ہیں کچھ لوگ, دعا میں مردہ ولی کو. ولی پر, وسیلے پر میرا پورا بیان موجود ہے کہ وسیلہ دعا میں جائز ہے یا نہیں ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, پورا کلپ سن لیں آپ. میرے ماموں کی طبیعت بہت خراب ہے, ہسپتال میں داخل ہے, انہیں دماغی دورے پر. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی صاحب, میں نے اپنی بیوی کا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتی ہے کہ آپ نے شادی کی پھر مجھے طلاق دے دو. اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آپ نے شادی کرنی ہے, میں بھی آپ سے پھر شادی نہ کرتی, میں کیا کروں. ایسا کریں گے تو ایسا ہی ہوگا بھائی. صبر کریں اور کچھ بھی نہیں کریں, صبر کریں. سب بیویاں اسی طرح کہتی ہیں, جب آپ شادی کی بات کرو گے تو وہ یہ تھوڑی کہیں گی کتنا اچھا لگا مجھے آپ کے منہ سے یہ چھپ. ایک دفعہ پھر کہیے پلیز, ٹھیک ہے. تو بھائی اور کیا کہے گی, وہ یہی کہے گی. اب آپ نے سیاست سے لے کے چلنا ہے, سیاست سے لے کے چلنا ہے, گھر بھی بسانا ہے, دوسری بھی کرنی ہے, اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے. ابھی آپ کی اب یہ گیم ہے بھائی, پب جی کھیلنا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. پب جی پہ فخر نہ کیا کرو, اس گیم پہ فخر کرو. اب آپ نے اس کو بھی بچانا ہے, اس کو بھی بچانا ہے, پھر ایک اور بھی کرنی ہے, پھر ایک اور بھی کرنی ہے, پھر خودکشی, پھر خودکشی سے بچنا بھی ہے. یہ گیم ہے کہ دوسری بھی کرنی ہے, پہلی کو بچانا بھی ہے, اس کی باتوں کو بھی برداشت کرنا ہے, پھر تیسری بھی, پھر چوتھی بھی, اور پھر خودکشی بھی نہیں کرنی, اور مجھے گالیاں بھی نہیں دینی ہے, بیان سننا بھی نہیں چھوڑنا ہے. یہ آزمائش ہے آپ کی. تو میرے بھائی کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا نا. لوگ اکثر طلاق دے کے آتے ہیں نا, غصے میں دی ہے میں نے, غصے میں. تو وہ بھائی علماء کہتے ہیں ایسے کون کہتا ہے میری پیاری تجھے طلاق ہے, ایسے کون کہتا ہے, یہ تو غصے میں ہی دی جاتی ہے. آپ سے مسئلہ جان کر فکس منافع لینا بند کر دیا, لیکن مسئلہ پتہ ہونے سے پہلے جو کچھ منافع لیا اس کا کفارہ, وہ جتنے پیسے حرام لیے ہیں وہ صدقہ کر دیں, تھوڑے تھوڑے کر کے کر دیں. اگر اس سے کچھ خرید چکے ہیں آپ, قسطیں مانتے ہیں اس کی. حج میں دوسرے اور تیسرے دن بھی زوال سے پہلے کنکریاں مارنا, جبکہ ادھر حکومت نے بولا رش کی وجہ سے دم دینا ہوگا. اس وقت میرے ذہن میں یہ مسئلہ مستحضر نہیں ہے. حج میں 11 تاریخ کو طواف زیارت کیا مگر سعی نہیں کی. اگلے دن جب پتہ چلا کہ صحیح لازمی ہے دوبارہ طواف زیارت کرنے, صرف صحیح کر دینا ہو, فوراً صحیح ضروری نہیں ہے, صرف صحیح کر دیں بعد میں. یہ ہو گیا بدتمیز والا, بس یار بہت زیادہ ہو گیا یہ تو. میری بہن کو مخلوط تعلیم میں داخلہ نہیں کرا رہے, خاندان والے کہتے ہیں کہ تنگ نظر اور دقیانوس. میرے والد بہن کو مخلوط تعلیم میں داخلہ نہیں دلوا رہے, بہت اچھا کر رہے ہیں. میری بیوی کہتی ہے کہ پینٹ شرٹ پہنا کریں اور ٹوپی نہ پہنیں, اب کیا کروں. بیگم سے بولیں بھائی کیا ہے اس میں, اچھے سے ویسٹ کوٹ لے لیں عمران خان کی طرح. اس کی بیگم تو نہیں کہتی ایسی باتیں. اپنی بیگم سے کہیں بیگم جو عمران خان کی بیگم کا مقام تم سے بہت اونچا, تو وہ جب اپنے میاں کو پینٹ شرٹ پہننے پر مجبور نہیں کر رہی تو تم مجھے کیوں مجبور کر رہی ہو. یہ محبت سے سمجھا دیں. باقی جائز ہے پینٹ شرٹ پہننا بھی, لیکن میں اپنے ولیمے میں سیپریشن کروانا چاہتا ہوں, پر خاندان والے والد صاحب ناخوش ہیں. والد صاحب کو کی اطاعت جائز نہیں ہے ایسے معاملے پر, بے شک ناراض ہو جائیں. سیپریشن کا مطلب سیپریٹ انتظام میں, یعنی لڑکے الگ ہوں لڑکی الگ ہوں, اب اللہ پہلے ابا بعد میں. اگر کسی نے پڑھائی میں محنت نہیں کی تو کیا وہ اچھی جاب کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا ہے. جاب کا پڑھائی سے تعلق نہیں ہے, جتنا کم پڑھو گے اتنی اچھی جاب ملے گی. آپ عام طور پہ پاکستان میں, سندھ میں ایسا ہو رہا ہے الحمدللہ. سندھ میں جو جاہل لوگوں کے لیے جو فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں. یہ سندھ کی بات کر رہا ہوں آج کی تاریخ تک میں, کل کا مجھے نہیں پتا, کل شاید قانون چینج ہو جائے.
سندھ میں تو ایسے ایسے ادارے ہیں 4 آدمیوں کی جگہ اور 400 لوگ الحمدللہ تنخواہیں لے رہے ہیں وہاں پہ. اللہ کا بڑا میں دیکھا ہے میں نے ماشاء اللہ. اب ایسا نہ ہو کوئی گورنمنٹ کا فون آ جائے بتا بھی کون سا ادارہ ہے, تو میں نہیں بتاؤں گا. ہر مہینے کچھ صدقہ دیتا ہوں. کیا یہ صدقہ اپنی فیکٹری کے مزدوروں کو دے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں دے سکتے بھائی, ضرور دے سکتے ہیں. صدقہ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ جو بھی غریب ہے. زکوٰۃ سے کسی کا کرائے کا گھر کا ایڈوانس دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے, تو جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو ہینڈ اوور کریں یا اس کے وکیل کو. وکیل کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنا نمائندہ کسی کو بنا دے. تو جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آپ اس سے کہیں کہ میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, تم مجھے اجازت دو کہ مالک مکان کو, جو تمہارا مالک مکان ہے, کیا اس کو میں دے دوں یہ ایڈوانس کی مد میں, تمہاری اجازت ہے, یہ تمہارے پیسے ہیں, اس کو دے دوں؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے. تو پھر اس کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن آپ نے پہلے دے دیے, بعد میں اس سے اجازت لی, تو اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وکیل پہلے بنانا پڑے گا پھر ہینڈ اوور, کیونکہ وکیل کا ہاتھ یہ موکل کا ہاتھ ہی سمجھا جاتا ہے. اس طرح زکوٰۃ کسی کی فیس میں دینا چاہتے ہیں, غریب بچے کی فیس میں, تو بچے کو ہینڈ اوور کریں, یا آپ بچے سے, لڑکا ہے یا اس کے ماں باپ سے پرمیشن لے رہے ہیں. نابالغ بچہ ہے تو باپ کو بتانا بھی کافی ہے کہ بھائی ہم آپ کے بچے کی فیس زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں, تو آپ کے قبضے میں دینے کے بجائے ہم ڈائریکٹ پرنسپل کو دے دیا کریں گے, آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہ اجازت ہے. تو یہ بھی بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں, تو پھر ایسے وکالت کے ساتھ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. علاج کسی کا کرانا ہے, کوئی غریب آدمی ہے, زکوٰۃ سے علاج کرانا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ علاج کرانا شروع کر دیں گے, اسپتال کو پیسے دینا شروع کریں گے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بعد میں چاہے پرمیشن لے بھی لیں آپ, پہلے پرمیشن لینی ہے. پیشنٹ سے آپ کہیں بھائی میں تمہارا علاج کرانا چاہتا ہوں, میں تمہیں پیسے, تمہیں مالک بنانا چاہتا ہوں, پیسے دینا چاہتا ہوں, تو کیا تمہاری اجازت ہے کہ جو پیسے میں نے تمہیں دینے ہیں تمہارے علاج پہ دے دوں؟ تو جتنا تمہارا بل بنے گا تم مجھے اجازت دو کہ ہسپتال کو وہ میں تمہاری طرف سے پے کر دوں. پہلے اجازت لے لیں, پھر ہسپتال وکیل بن جائے گا اس مریض کا. ہسپتال کو پیسے دینا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے مریض کو پیسے دے رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس طرح سے صحیح.